پالیٹکس کی تو سوجھ بوجھ زیادہ جو علیمہ خان کو ہی ہے. جو دوسری بہنیں ہیں وہ اپنا ڈٹرمنٹ تو وہ بھی اتنی ایک ہی خاندان میں اتنے بہادر لوگ, بڑی تعجب کی بات ہے. لیکن اللہ کا کام ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کا راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. علیمہ خان میں ہمیشہ بڑی سوجھ بوجھ تھی. یعنی میری نہیں ان سے ملاقات ہے, لیکن مجھے پتہ تو تھا. میں تو خان صاحب کے گھر میں ہی ٹھہرتا تھا جب لاہور جاتا تھا. خان صاحب اس وقت یہاں تھے لیکن گھر تو وہاں پڑا ہوا تھا. تو وہ گھر تو آباد تھا, اس میں لوگ ہوتے تھے. تو خان صاحب نے مجھے ایک دفعہ بڑا ناراضگی سے کہا کہ یار لاہور جا کے ہوٹل میں کیوں ٹھہرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہاں ٹھہروں, وہ میرا گھر جو خالی پڑا ہوا. تو وہاں ٹھہرا کرو. تو میں وہاں ٹھہرتا. تو مجھے پتہ تو سب تھا والد صاحب کے بارے میں, ان کی بہنوں کے بارے میں. ایک ان کی بہن جو وہ میری بہن کے پاس ہے, جدہ میں میری بہن ہوتی تھی, فوت ہو گئی. تو وہ اپنا ان کے پاس بیٹھی رہتی تھی. تو اس کے حوالے میں مجھے پتہ تھا. اور باقی کبھی کسی سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی, ان کے والد صاحب سے بھی ہو جاتی تھی کبھی ملاقات. تو وہاں ٹھہرتا جو تھا میں آبویسلی اپنا, اور وہیں ٹھہرتا کیا تھا مطلب, میں تو کمرے سے, آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے, میں تو نکلتا ہی نہیں ہوں. گھومنے پھرنے کا مجھے شوق نہیں ہے, تھا ایک زمانے میں, اب کیا ہے. تو وہ یہ ایک تو دباؤ تو انہوں نے پیدا کر دیا. خلا جو تھا اسے کچھ انہوں نے پر کیا, کچھ سہیل آفریدی نے پر کیا. لیڈر لوگ جو ہیں, لیڈر تو خان صاحب سے ہمیشہ وہ مجھے کہتے بھی تھے یار تمہارا بڑا تنقیدی مزاج ہے. وہ اپنا جو آپ کو پتہ ہے, جو گور علی خان بیچارے کے بس کی بات نہیں, تو وکیل بھی بیچارہ ایسے ہی ہے, شریف آدمی ہے ویسے, لیکن وہ مطلب پولیٹیکل ایکیومن تو نہیں ہے. راجہ صاحب ہیں, راجہ صاحب کو انہوں نے اتنے اختیارات دیے. اگر کوئی سیاسی تجربہ رکھنے والا تو ان کی دیانت پہ تو شبہ نہیں ہے, اور انٹیگریٹی تو ان کی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. اور کچھ انتظامی کام انہوں نے کیے بھی, کوئی دورے وورے بھی کیے, لیکن وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتا. یعنی وہ مجھے دیکھ کے کئی دفعہ ہوتا ہے. تو دوسرا وہ بزی آدمی, ہم نے وہ بھی نہیں کرتے, تنگ بھی نہیں کرتے. ورنہ یہ ہے کہ وہ ڈیسیژن کرنے چاہیے, اور وہ خان صاحب سے ایک دفعہ اجازت لے, اجازت انہیں ہے. دیکھیے اختیارات ایک چیز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے آدمی جو اسرٹ کرتا ہے. ہم نے دفتروں میں کام کیا نا 30-40 برس, بہت سی چیزیں ہم نے کبھی دفتر سے پوچھی ہی نہیں. بھائی دفتر کا انٹرسٹ واچ کرنا چاہیے بس, جس ادارے میں آپ ہیں اس کا انٹرسٹ واچ کریں. اور وہ تو مالکان کا تو کوئی تجربہ ہوتا نہیں ہے. تو ہم تو اپنے فیصلے کرتے تھے, جہاں ضرورت ہوتی تھی ان سے پوچھتے تھے نا. تو اپنا راجہ صاحب کو چاہیے سرٹ کریں, دورے کریں, فیصلے کریں, لوگوں کو مقرر کریں, لوگوں کو ہٹائیں, تو ان کو کون روکنے والا ہے. تو بہنوں کو وہاں مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیے دوسرا جو ہے, بہت لوگ یہ, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اعتراض کرتے. میں 50-55 سال سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں. مجھے آپ بتائیے اتنی شدید سردی میں, اتنی دہشت میں جو کبھی نہیں تھی, کبھی. ایوب خان کا دور میں نے دیکھا, یحییٰ خان کا دور میں نے دیکھا ہے. اچھا اس کے بعد بھٹو صاحب کا دیکھا ہے, ضیاء الحق کا دیکھا ہے, مشرف کا دیکھا ہے, ماشاء اللہ نواز شریف کا, بے نظیر کا. اتنی دہشت, اتنا خوف کبھی نہیں تھا. اس کا عشر عشیر بھی نہیں تھا. یار مشرف صاحب آئے, میں نے اتنا سخت کالم لکھا ان کے خلاف, کچھ بھی نہیں, کسی نے ہمیں پوچھا ہی نہیں. الٹا ہم سے رابطہ کرنے لگے, مشورہ کرنے لگے. ہاں جی, مجھ سے پوچھا اچھا تم یہ بتاؤ, بڑے اعتراض کرتے ہو, ریلیجیس افیئرز کا ایک منسٹر تو ڈھونڈ دو. میں نے ایک آدمی تجویز کیا, انہوں نے کہا نہیں. ہم نے کہا اور بتاؤ. میں نے کہا فلاں صاحب ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ بڑے اچھے آدمی, ان کو بلا دیا انہوں نے. کبھی اتنا دباؤ تھا ہی نہیں. اب تو دیکھیں نا, آپ کو پتہ ہی ہے کیا گزرتی ہے لوگوں پہ. وہ ادھر جو باہر بیٹھے ہیں, جو جن کا کنٹریبیوشن بھی ہے بڑا قابل قدر بات ہے, بڑی تکلیف انہوں نے, وہ کہتے ہیں جی وہ پاکستان میں کوئی دلیر اخبار نویس نہیں ہے. بھائی سچویشن کی بات ہوتی ہے, جو وہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, اگرچہ وہاں بھی ان کے لیے پرابلمس تو وہاں بھی ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہے. تو وہ اپنا اتنی دہشت میں, اتنی سردی میں, بھائی اتنی سردی. یار میں 1980 سے یہاں رہ رہا ہوں, بیچ میں کچھ عرصہ لاہور بھی رہا, اتنی ٹھنڈ کبھی نہیں تھی, اور اتنی دہشت بھی کبھی نہیں تھی. اس میں سینکڑوں آدمیوں کا جمع ہو جانا, ہمیں تو ہمت نہیں پڑتی. مجھے تو ایک دو دفعہ انہوں نے کہا بھی, میں نے کہا بھائی ہم تو نہیں بیٹھ سکتے, میں اس سردی میں, ہمارے بس کا نہیں ہے, صحت اجازت نہیں دیتی, اور ہمارے جانے سے فرق بھی کیا پڑے گا. ویسے اب میں جاؤں گا کسی وقت انشاءاللہ. تو وہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے پنجاب کا اور سندھ کا مزاج یہ ہے کہ ووٹ دے دیں گے, ایجیٹیشن میں نہیں جائیں گے لوگ. وہ پختونخوا میں جائیں گے, بلوچستان میں کوئی کوآرڈینیٹ کرنے والا ہو تو وہاں بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے نا جی. اگر جب انڈیویجولز میٹر کرتے ہیں, پارٹی تو کوئی میٹر نہیں کرتی. تو یہ بڑی ہے, وہ تو کل آپ الیکشن کرائیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیتیں گے نہیں جیتیں گے, 3/4 میجورٹی ملے گی, 2022 میں ملی نہیں ہے. اور یہ رزلٹ اگر تبدیل نہ کرتے تو اس میں بھی ان کی 3/4 میجورٹی تھی. بھائی کاغذات چھین لیے, امیدواروں کو بھگا دیا, خوف زدہ کر دیا, نشان نہیں ہے, الیکشن کمیشن تلا ہوا ہے, عدالتیں کوئی ہیلپ نہیں کر رہی ہیں. اس کے باوجود 2/3 تو منیمم تھی میجورٹی. کوئی عمران خان کو روک نہیں سکتا. یہ ایسے وہ ساری عمر ہم نے کیا کیا جی, ایران کو ہم نے دیکھا, افغانستان کو ہم نے دیکھا, ابھی یورپ کو دیکھ رہے ہیں, یوکرین کو دیکھ رہے ہیں, کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات پہ کل سارا دن میں پڑھتا رہا چیزیں. بھائی یہ سوشلزم کا زوال ہم نے دیکھا ہے, برطانیہ کا دیکھا ہے, ہم سے پہلے تھا لیکن تازہ تازہ ہی تھا. جب ہم جرنلزم میں آئے ہیں تو 20-25 سال ہی گزرے تھے نا ان کو گئے ہوئے. 70 میں 47-13 سال ہوئے تھے نا برطانیہ کو گئے ہوئے. اسپین کے زوال پہ ہم نے پڑھا ہے, امریکہ کا اب زوال ہو رہا ہے. یہ تو ہمارے لوگ تو ایک بات نہیں سمجھتے, بہت سارے لوگ, جرنلسٹ بھی, انٹلیکچوئل بھی. اور بھائی مایوسی نہ پھیلاؤ, امید پھیلاؤ, آؤٹ آف باکس سوچو. ہر طرح کے ماحول میں کام کرنے کے مواقع ہوتے ہیں. خمینی نے 61 سے انقلاب برپا کر دیا. جب لوگوں کی اتنی بڑی تعداد آپ کی حمایت میں ہو اور دل و جان سے ہو, تصویریں اس کی پرنٹر بنا رہے ہیں, مجسمے بنا رہے ہیں, بچے اس کے ساتھ ہیں, گیت اس کے لیے لکھے جا رہے ہیں, گلوکار اس کے گانے گاتے ہیں, لوگ مال نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں, زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. 3 نسلوں کو متاثر کیا اس نے, اور کوئی ہے نہیں. یہ نہیں مقابلے کے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, اپنا زرداری صاحب, یہ کیا اس کا متبادل ہے. ان پہ اتنے سنگین الزامات ہیں, کوئی مائی کا لال اسے روک ہی نہیں سکتا. کتنا عرصہ جیل میں رکھیں گے جی, یہ تھک جائیں گے. وہ نہیں, میں اسے جانتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا جی اتنے دن سے ملنے نہیں دیا, آپ یقین کریں میں اس کی ایک دفعہ میں مذاق میں کہتا خان صاحب میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں, اور وہ ہنستے تھے, کہتے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. وہ اس پہ کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے. جتنا آپ زیادہ چیلنج پیدا کریں گے نا اتنا ہی وہ مضبوط ہو کے ابھرے گا. آپ کرکٹ کے اس کے, مجھے الگ کرکٹ کی سوجھ بوجھ نہیں ہے, پھر بھی میں اس کے میچ دیکھتا ہوں, مجھے حیرت ہوتی ہے. ابھی میں نے شام کو دیکھا, ایک آخری اوور میں 4 رنز آسٹریلیا کو چاہیے تھے, اس نے کہا مجھے 2 گیند میں خود کرتا ہوں گا, اور جیت گیا پاکستان. بس 3 وکٹیں باقی ہیں اور 6 گیندیں ہیں, تو 4 رنز آسٹریلیا کے لیے جیسی ٹیم کے لیے کیا مشکل تھا, نہیں بننے دیا. اور ایسے 92 کا بھائی ورلڈ کپ 4 میچ ہارے ہوئے. اور نمل کالج میں تو پہلے سے سمجھ ہی نہیں آتی تھی, مزدور بھاگ جاتے تھے, کمپنیاں بھاگ جاتی تھیں, ہاں جی, اور پیسے نہیں تھے. مجھے رات کو ایک دن جگایا, پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا یار آپ عجیب لیڈر ہیں یار, اخبار نویسوں سے پیسے مانگتے ہیں. تو نہیں مجھے پیسے دو 5 لاکھ. اچھا, میں نے کہا نہیں ہے یار 5 لاکھ. نہیں میں بھیج رہا ہوں آدمی. صبح 9 بجے سورج بینک کھلتے تھے, 8 بجے آدمی آ گیا. اور میں نے کہا یار اللہ کے بندے 10-11 بجے آتے, اس زمانے میں دیر سے سوتا تھا. تو وہ تو بھائی جس چیز کے لیے وہ ڈٹرمنٹ ہو, جو مرضی ہو جائے, کچھ اس کو یہ جھکا نہیں سکتے, کچھ اس کا بگاڑ نہیں سکتے. وہ یہ ایک ایکسیپشنل لوگ, جیسے منڈیلا تھا, جیسے امام خمینی تھے, جیسے قائد اعظم تھے, جیسے تاریخ میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, ان سے میں معاذرہ نہیں کر رہا, صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, عبد الرحمن الداخل, سلطان محمد فاتح, یہ اور لوگ ہوتے ہیں. ادھر جیسے حکمت یار تھا, تو حکمت یار نے تو 1-2 غلطیاں بھی کی, پھر کبھی بات کریں گے اس پہ. حکمت یار صاحب سے بھی بڑی میری دوستی تھی, اور پرانی دوستی 1980 سے تھی, اب تک ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہے, دیکھیں نا اتنا بڑا کنٹریبیوشن تو اس نے کر دیا, ایک قومی سیاسی جماعت بن رہی ہے. بلوچستان میں ہے 36% آخری سروے میں ووٹ تھے, کبھی نہیں ہوئی کسی کے ہوئے 36 میں. سندھ میں بھی 36% ہے. دیہی سندھ تیار ہے, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں. دیکھیں اتنا الحمدللہ تجربہ ہے, اہل علم کے ساتھ ساری زندگی گزری ہے. جو لوگ پالیٹکس کی مکینکس کو سمجھتے ہیں, مثلا ناجی صاحب مرحوم سمجھتے تھے, عباس اطہر صاحب سمجھتے تھے, اور لوگ جتنے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا وقت گزرا ہے. دیہی سندھ میں خان صاحب کم از کم 10-12 سیٹیں جیت لیں گے, اور کراچی ان کے ساتھ ہے, سندھ میں حکومت بنیں گے اس کی. اور میں نہیں مانتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے بات نہیں کرے گی. افغانستان کا یہ ایران والا اتنا بڑا کرائسس ہو گیا, افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں.
اچھا جی یہاں ٹیررزم کو ختم کرنا ہے اور ایک قوم میں اتنا پریشانی انتشار ہے، وہ اپنا امریکہ تلا ہوا ہے عالم اسلام کو تباہ کرنے پہ، مڈل ایسٹ کو تباہ کر چکا ہے، ایران کو کرنا چاہتا ہے، اس میں کون چوائس ہے آپ کا؟ ان حالات میں ہمیشہ مضبوط لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جلد یا بدیر بات تو کرنی پڑے گی۔ جب بات کرنی پڑے گی، وقت کا تعین ہم نہیں کر سکتے، اللہ جانتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے تمہیں صبر کیسے آئے تم جانتے جو نہیں ہو۔ مایوسی کی تو کوئی بات نہیں، دیکھیے جو تحریک پاکستان تھی اتنی بڑی یہ تحریک ہے، یہ ٹھیک ہے کوئی قائد اعظم نہیں ہے، وہ قائد اعظم روز پیدا بھی نہیں ہوتے، اور یہ پہلی دفعہ یہ قوم بن رہی ہے، یہ پارٹیاں نہیں رہیں گی، نہ نون لیگ رہے گی نہ پیپلز پارٹی رہے گی، نئی پارٹیاں بنیں گی، آخر تحریک انصاف اگر آئے گی اور یہ سارے لیڈر نکل جائیں گے، ان میں سے زیادہ تر نکل جائیں گے۔ دیکھیے یہ لوگوں کی تربیت ہوگی، یہ معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ معیشت کس طرح ٹھیک ہوتی ہے؟ امن سے ہوتی ہے، بس سادہ سی بات ہے۔ بھائی کہتے ہیں $100 بلین، میں کہتا ہوں $500 بلین کے انویسٹمنٹ ہوگی، اوورسیز پاکستانی سے کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ مایوس ہونے کی تو ہم تو زندگی میں کبھی اتنے پر امید رہے ہی نہیں جتنے اب ہیں۔ قوم بن رہی ہے بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ قوم تھی ہی نہیں، اور یہ ملک کبھی تھا ہی نہیں، یہ تو ملک بنا 1947 میں، یہ گزرگاہ تھی فاتحین کی۔ دیکھیں نا پختونخوا 4.5 کروڑ تو اس کے پشتونوں کے ووٹ ہیں، اور وہ ہر کہیں ہیں، وہ بلوچستان میں ہیں، وہ کراچی شہر میں ہیں، وہ سندھ کے شہروں میں ہیں، وہ ملتان میں، وہ فیصل آباد میں، یہ تو 4.5 کروڑ جو ہیں ان میں، یعنی یہ آپ سمجھے 1.5 کروڑ ووٹ تو یہ اس کے پکے ہیں، مگر پنجابی بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کے والد صاحب سرائکی بولتے تھے، سرائکی اس کے ساتھ ہیں، اس کے گھر میں تو سرائکی بولی جاتی تھی، جی سارے اس کے تو بھائی تو سارے سرائکی بولتے ہیں، ان کے کزن بزن سب سرائکی بولتے ہیں، سرائکی اس کے ساتھ ہیں، بلوچ اس کے ساتھ ہیں، پشتون اس کے ساتھ ہیں، سندھی اس کے ساتھ ہیں، پختون تو ہیں ہی، انہوں نے تو مطلب بادشاہ خان کے بعد اگر ان کا کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ بالکل سر، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور محترم ہارون رشید صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ان سے ہم نے ان کا جو پیغام تھا عمران خان کا ہارون رشید صاحب کے نام، اس پہ بات کی۔ سہیل آفریدی کے حوالے سے بہت بات اور بھی ہو سکتی ہے، اور جو انہوں نے بات کی کہ مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اب تو گناہ ہے یار مایوسی، اللہ نے کہا ہے کہ بھائی لا تقنطوا من رحمت اللہ علیہ۔ اور ایک اور بات ہے، معافی چاہتا ہوں، یہ اہل علم سے پوچھیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ ویسا ہے جیسے آدمی گمان کرے، غالباً یہ حدیث بھی ہے۔ وہ بھائی اللہ سے اچھی امید کیوں نہیں رکھتے؟ مایوسی کی وجہ کیا ہے یار؟ اور یار ہم اتنے سارے، یعنی اس عمر میں، وہ جنرل کیانی صاحب ایک دفعہ مجھے کہنے لگے ہارون صاحب اگلے مہینے میں 61 برس کا ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا میں ہو گیا 2 سال پہلے، کچھ نہیں ہوتا، ہاں جی؟ اور یار ہم پر امید ہے، یہ نوجوان، مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ جی ڈاکٹر قدیر کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں، بھائی ہو گیا جو ہونا تھا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، اور یہ ایسا کریں گے، بھائی اللہ نہیں کرے گا، اللہ نے ایران کو نکال دیا نا کرائسس سے، ہاں جی تقریباً نکال دیا۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، مجھے اور ہارون رشید صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ